الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم. لا يخلق نبي ولا رسول بعده، ولا أمة بعد أمته، ولا شريعة بعد شريعته، ولا كتاب بعد كتابه. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسف القلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبعاد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. صدق الله مولانا العظيم. اللہ جل جلالہ قرآن پاک کی تلاوت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، ہم سب کی مغفرتوں کا ذریعہ بنائے، کوششوں کا ذریعہ بنائے۔ قرآن پاک ہماری رہنمائی فرماتا ہے اور ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی رہنمائی سے دنیاوی اور اخروی فوائد کے حصول کے لیے سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پہ عمل کی کوشش کریں، تاکہ دنیا کے اعتبار سے بھی ہمیں فائدہ ہو اور آخرت میں بھی ہمیں ہمیشہ کا فائدہ مل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اب ہم انہیں اپنی آنکھوں سے تو دیکھ نہیں سکتے۔ رب کائنات ہمیں خواب نہیں زیارت نصیب فرما دے اور اپنے محبوب نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر حاضری کی توفیق عطا فرما دے۔ ذوالقعدہ اپنے آخر کو ہے، آج غالباً ذوالقعدہ کی 25ویں تاریخ ہے اور 27ویں تاریخ ہے، آج 27ویں تاریخ ہے اور اتوار کو انشاءاللہ 29 ذوالقعدہ ہوگی۔ ممکن ہے چاند نظر آ جائے ذوالحجہ کا۔ تو ذوالحجہ کا وہ مہینہ ہے، یہ تینوں مہینے بڑے بابرکت ہیں، حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، احترام والے ہیں۔ ان مہینوں کا احترام مشرکین مکہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ بھی ان مہینوں میں جنگ و جدل، لڑائی جھگڑا، فساد، ہر قسم کی خرافات سے بچنے کی کوشش کیا کرتے تھے، وہ بھی ادب کرتے تھے۔ اللہ ہم مسلمانوں کو بھی ان 3 مہینوں کا ادب نصیب فرمائے۔
بڑے قیمتی مہینے ہیں، ایک مہینہ گزر چکا اور دوسرا اپنے اختتام کے قریب ہے۔ اس کے ساتھ ہی جب چاند نظر آ جاتا ہے تو ذی الحجہ کا چاند جب نظر آ جائے تو اس کے بارے میں قرآن پاک نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ۔ حق تعالیٰ نے ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی دن اور راتوں کی قسمیں اٹھائی ہیں، اور حق تعالیٰ قسم اس چیز کی اٹھاتے ہیں جو کائنات والوں کے لیے عظمت والی ہو، انسانیت کے لیے عظمت والی چیز ہو تو اللہ اس کی قسم اٹھاتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے یہ قسم اٹھائی، وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، قسم ہے فجر کی۔ اس فجر سے مراد ذی الحجہ کی 10 تاریخ، قربانی والا دن۔ یہاں بھی قربانی کا دن ہوگا اور حجاج کرام وہاں دم تمتع کی قربانی ادا کریں گے۔ اگر انہیں دم تمتع مل گیا ہے اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، اس راستے کے لیے ہم فکر کریں، تڑپ رکھیں، طلب رکھیں۔ رب تعالی ہمارے لیے راستے ہموار فرما دے کہ یہی قربانی جو آج ہم یہاں کرتے ہیں یہ تو ہے واجبی قربانی، اور وہاں کی جو قربانی ہوگی وہ حج تمتع کے مل جانے پر اللہ کا شکر ادا کرنے پر وہ قربانی ہوگی۔ والفجر ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم، جفت اور تاک کی قسم، اللہ جل شانہ قسم اٹھا رہے ہیں۔ وہ معلوم ہوا کہ یہ راتیں بڑی قیمتی ہیں، بڑی عظمت والی ہیں، بڑی شان والی ہیں۔ مختلف روایات میں یوں آتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور ساتھ یہ فرمایا کہ ایام العشر، وہ ایام معلومات کیا ہیں؟ وہ 10 دن 10 راتیں ہیں ذی الحجہ کی۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ رمضان المبارک کی آخری جو 10 دن ہے، آخری عشرہ جو ہے وہ بھی عظمت والا ہے، شان والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں خوب عبادت فرمائی اور امت کو بھی سبق دیا ہے، تعلیم دی ہے اپنے عمل سے، اور حکم بھی دیا ہے کہ ان راتوں میں عبادت کیا کرو۔ اور بالخصوص 5 راتیں جو ہیں وہ تو شب قدر جنہیں کہا جاتا ہے، لیلۃ القدر، عظمت والی رات، اللہ سب کو نصیب فرما دے زندگی میں آئندہ بھی۔ تو ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے روایت یوں ہے کہ دنیا کے تمام دنوں میں سے اگر عظمت والے کچھ دن ہیں تو وہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، پہلا عشرہ۔ اور پھر سوال اٹھانے والے اٹھاتے ہیں، مفسرین اس سوال کا پھر جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ رمضان مبارک کا آخری جو عشرہ ہے وہ فضیلت والا ہے، اس میں شب قدر ہے، 1000 راتوں سے برتر اعلیٰ اور عظمت والی رات ہے۔ جو آدمی اس ایک رات میں اللہ کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا، رب کائنات اس عبادت کو 1000 مہینوں سے زیادہ کا ثواب اس کو عطا فرمائیں گے۔ اب وہ زیادہ کتنا ہے وہ بھی معلوم نہیں ہے، خیر کا لفظ استعمال فرمایا، اور وہ خیر کتنی ہے یہ کوئی نہیں جانتا، یہ اللہ ہی جانتے ہیں وہ خیر کتنی ہوگی اس عبادت پر۔ جب وہ افضل ہے پھر یہ بھی افضل ہے، تو ان دونوں عشروں میں سے افضل کون سا ہے؟ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے اس کا یوں جواب دیا ہے، فرماتے ہیں قرآن پاک کی روشنی میں پتہ چلا کہ حق تعالی نے جو قسم اٹھائی ہے ذی الحجہ کے 10 دنوں کی، عظمت کی، شان کی، والفجر ولیال عشر والشفع واللیل
والفجر ولیال عشر، راتوں کی قسم، دنوں کی قسم، جفت و طاق کی قسم کیوں اٹھائی؟ سوال یہ ہوا وہ افضل ہے یا یہ افضل ہے؟ تو بزرگ علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ راتوں کے اعتبار سے رمضان المبارک کی وہ راتیں افضل ہیں ان راتوں سے، اور دنوں کے اعتبار سے ان دنوں سے ذوالحجہ کے 10 دن افضل ہیں۔ ایک تطبیق پیش کی ہے، مطابقت پیش کی ہے، تاکہ عوام الناس کے ذہنوں میں یہ خلل اور خلش نہ پیدا ہو۔ وہ بھی افضل، یہ بھی افضل، تو سارے زمانہ کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ زمانہ کس نے بنایا؟ دن کس نے بنائے؟ راتیں کس نے بنائی؟ اس کی عظمت کو وہ خوب جانتا ہے، اور ہمیں بھی بتا دیا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں روزہ رکھا فرمایا کرتے ہیں، اور اگر سارے روزے نہ ہو سکیں امت کے لیے تو کم از کم یوم عرفہ کا روزہ ہر مرد، ہر عورت، مسلمان مرد، مسلمان عورت کو چاہیے کہ یوم عرفہ کا وہ روزہ رکھے۔ اب بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ سعودی عرب میں ایک دن پہلے یوم عرفہ ہوتا ہے اور ہمارے ایک دن بعد بھی یوم عرفہ ہوتا ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ اس پر بھی علماء نے لکھا ہے تشفی کے لیے، تسلی کے لیے، کہ کم از کم 2 روزے مسلمان رکھ لے، ایک دن ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی اور دوسرا ہمارے اپنے اس مہینے کے اعتبار سے جو یوم عرفہ ہوگا، تو اللہ دونوں روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ثواب کتنا ملے گا؟ ایک روزہ اگر یوم عرفہ کا کوئی رکھ دے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ رب کائنات 1 سال گزشتہ اور 1 سال آنے والے ان گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پھر 10 ذی الحجہ کو یوم النحر کہا جاتا ہے اس کو۔ ایک یوم ترویہ ہے، ایک یوم نحر ہے، ان میں فرق ہے۔ ایک یوم عرفہ ہے، فرق ہے۔ یوم عرفہ کہتے ہیں عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو رکن اعظم ادا کیا جاتا ہے۔ حجاج کرام وہاں وقوف عرفہ فرماتے ہیں۔ زوال سے لے کر غروب آفتاب تک وہاں ٹھہرنا۔ جو آدمی سارے اعمال کر لے حج کے، وقوف عرفہ نہ کرے تو اس کا حج نہیں ہوتا، کیونکہ وہ فرض ہے۔ اور یوم ترویہ 8 ذی الحجہ کو جب مسلمان احرام باندھ کر مکہ مکرمہ کو چھوڑتے ہیں، منا جاتے ہیں، اس کو یوم ترویہ کہتے ہیں۔ منا کے میدان میں ٹھہرتے ہیں، 4 نمازیں 8 ذی الحجہ کی پڑھتے ہیں، اور 9ویں نماز صبح کی نماز، وہ 9 ذی الحجہ کی صبح کی نماز پڑھنے کے بعد سورج طلوع ہو جانے کے بعد وہاں سے یوم عرفہ کو عرفات کے میدان میں چلے جاتے ہیں۔ اور ایک یوم النحر 10 ذی الحجہ کو، جس طرح ہم یہاں قربانی کرتے ہیں۔ نحر کیوں کہتے ہیں؟ وہاں اونٹوں کی قربانی کا ذکر ہے، اونٹ قربانی کیا کرتے تھے، اور اونٹوں کی قربانی ذبح سے نہیں ہوتی، نحر سے ہوتی ہے۔ نحر کا طریقہ، سنت کا طریقہ وہ بتایا گیا کہ اونٹ کی ایک ٹانگ کو باندھ کر کے اور تیز دھار چھولا لے کر کے اس کی گردن میں یہاں ایک خاص جگہ ہے، اس جگہ پہ جب مارتے ہیں تو وہ خون نکلتا ہے، اور نکلتے 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 جب اس کا سارا خون بہ جاتا ہے، نڈھال ہو کر وہ ایک پہلو پہ گر جاتا ہے، اس کے بعد اس کی چمڑی اتار کر کے اس کو ذبح کر کے اپنا گوشت الگ الگ کر کے اس کو کھانا چاہیے، اور کھاتے ہیں لوگ، جو سنت طریقہ ہے۔ تو قربانی اسی کے ساتھ قربانی بھی کرنی ہے، جیسے مسائل قربانی کے بھی۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ شریعت کے مزاج میں قربانی ہر اس مسلمان مرد اور مسلمان عورت پر واجب ہے، یعنی عاقل ہو، مسلمان ہو، عاقل ہو، مسلمان ہو، مرد اور عورت، اور صاحب نصاب ہو، ان پر قربانی واجب ہے۔ صاحب نصاب سے کیا مراد؟ جس مرد اور عورت کے قبضے میں 7.5 تولے سونا ہو، یا 52 تولے چاندی ہو، یا 52 تولے چاندی کی مالیت، اس کی قیمت وہ ہو،
اور یا مال تجارت ہو اتنا، یا ان چار چیزیں ہیں، ان چاروں میں سے تھوڑی تھوڑی سب کو ملا کر وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے، 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر اس کے پاس پیسے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر یہ عید کی صبح بھی اس کے پاس پیسے آ جاتے ہیں تو غروب آفتاب تک اس کے لیے لازم ہے، واجب ہے کہ وہ ایک جانور خرید کر کے اللہ کے حضور قربان کرے۔ قربانی کیسی ہونی چاہیے؟ اچھی ہو، حدیث شریف میں ہے، اچھی تر و تازہ، موٹی ہو، خوبصورت لگے، جو دل کو پسند آئے۔ اللہ ہمارے دلوں کے تقوی کو اور محبت کو اور اطاعت کو دیکھنا چاہتے ہیں، میرے اور آپ کے خرچ کو نہیں دیکھنا چاہتے۔ میرا بندہ ہے، میں نے حکم دیا ہے، یہ میرا حکم کس طرح کس اعتبار سے پورا کرتا ہے، خوشی سے پورا کرتا ہے یا نہ خوشی سے پورا کرتا ہے۔ اللہ تو دلوں کے راز جاننے والے، دلوں کے ارادوں کو جانتے ہیں، دل کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ تو خوشی کے ساتھ، گوشت خوری مقصود نہ ہو کہ میں گوشت کھاؤں گا، بچے کھائیں گے، نیت کیا ہو؟ اللہ کی رضا، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا حکم پورا کرے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اور نیت کیا ہو؟ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ میری نماز ہے تو اللہ کے لیے، میری قربانی ہے تو اللہ کے لیے، میری زندگی ہے تو اللہ کے لیے، میری موت ہے تو اللہ کے لیے۔ اچھی موٹی تعداد قربانی۔ سنت یہ ہے کہ خرید کر اپنے پاس رکھی جائے اور 1 مہینہ 2 مہینہ اس کی خدمت کی جائے، یہ سنت عمل ہے، اور اس کے بعد 10 ذی الحجہ کو ذبح کیا جائے، قربان کی جائے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، مسائل ہیں، نہیں خرید سکتا، نہیں رکھ سکتا، تو عید کی رات کو بھی خرید سکتا ہے، عید کے دن کو بھی خرید سکتا ہے۔ پھر 3 دن ہے، پہلا دن افضل، اس کے بعد دوسرا، اس کے بعد تیسرا۔ اگر پہلے دن نہیں کر سکا دوسرے دن کر لے، دوسرے دن نہیں کر سکا تیسرے دن کر لے، لیکن تینوں میں سے پہلا دن افضل ہے۔ اللہ ہم سب کو افضلیت پہ عمل توفیق عطا، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک والی قربانی نہ ہو، فقہا نے لکھا ہے ایک والی قربانی نہ ہو، اس کی ایک آنکھ وہ اس کی بینائی ختم نہ ہو۔ اگر جس جانور کی ایک آنکھ کی بینائی ختم ہے، وہ ایک والا ہے، اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ 1/3 حصہ، تہائی حصہ یا تہائی حصے سے کم ہے تو پھر ہو جاتی ہے، تہائی حصے سے کم ہے تو ہو جاتی ہے، لیکن اس سے اگر زیادہ ہے تو قربانی نہیں ہوتی۔ ایسا جانور جس کے دونوں کان پیدائشی طور پہ نہ ہو، اس کی قربانی ہو جاتی ہے، اور ایک کان ہو ایک نہ ہو، اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ اور اگر دونوں کان ہیں، ایک کان 1/3 حصہ یا اس سے کم کٹا ہوا ہے تو ہو جاتی ہے، زیادہ کٹا ہوا ہے تو نہیں ہوتی۔ اگر ایسا جانور جس کے دونوں سینگ پیدائشی نہیں ہیں یا ہیں تو چھوٹے ہیں، اس کی قربانی ہو جاتی ہے۔ اور ایسا جانور جس کی دونوں سینگ تو ہیں لیکن ایک سینگ جڑ سے اکھیڑ دیا گیا ہے، یا 1/3 حصہ سے تہائی حصے سے زیادہ ٹوٹ گیا ہے، اس کی قربانی نہیں ہوتی، یہ ایک والا ہے۔ ایسا جانور جس کا ایک پاؤں کاٹا ہوا ہو، ایک والا ہے، اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ ایسا جانور جس کی زبان آدھی سے زیادہ کٹی ہوئی ہے، اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ ایسا جانور جس کے دانت بالکل نہیں ہیں، دانت بالکل نہیں ہیں، اور یا دانت ہیں ٹوٹے ہوئے ہیں، دانت ہیں ٹوٹے ہوئے ہیں، اتنے ٹوٹے ہوئے ہیں کہ وہ چارہ نہیں چل سکتا، چارہ نہیں چل سکتا، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ یہ مسائل ہیں، ان پہ عمل کرنا۔ ایسا جانور، ایسی گائے یا ایسی بھینس جس کے 4 تھنوں میں سے ایک تھن وہ ناکارہ ہے،
ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ بکری کے لیے اس کے 2 تھن ہوتے، اس کا ایک نہ ہو، ایک نکارا ہو، ایک ہو، اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ ان مسائل کو دیکھ کر کے قربانی کا جانور خریدنا ہے، اور عین اس وقت جس وقت قربانی کی جاتی ہے، قربانی کے عین وقت میں اگر وہ جانور گر کر اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، وہ ایک والا نہیں ہے، خریدتے وقت وہ ایک والا نہیں تھا، لہذا اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر اس کو کوئی زخم آ چکا ہے گراتے وقت، گرتے وقت، تو پھر بھی ایسا جانور ایک والا نہیں ہے، اس کی قربانی ہو جاتی ہے۔ یہ مسائل آپ کو سمجھ آئے ہیں؟ کوئی فائدہ ہوا یہ نہیں ہوا؟ ایمان سے کوئی فائدہ ہوا یہ نہیں ہوا؟ کیا بات ہے، ہائے ہائے ہائے، کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، قربانی کا جانور جب قربان کیا جاتا ہے، مسلمان کی شان ہے نا، قربان جانور کو قربان کرتا ہے، گلے پہ چھری چلاتا ہے، سنت ابراہیمی پوری کرتا ہے، رب کائنات اس کو بیٹا قربان کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور ایک ایک بال کے بدلے میں رب کائنات ایک ایک گناہ مٹاتے ہیں، ایک ایک درجہ ملتا ہے۔ 2 قطرے ایسے ہیں، 2 قطرے ایسے ہیں، وہ جب زمین پہ گرتے ہیں، گرنے سے پہلے رب کائنات معافی کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ جب مجاہد دین اسلام کی خاطر، حدود اسلام کی حفاظت کے لیے، اپنے نظریے کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہے، اور جب تیر لگتا ہے سینے میں، گولی پیوست ہوتی ہے، خون کا قطرہ پاک میں زمین پہ گرتا ہے، عرش والا پہلے معاف کر دیتا ہے۔ اور دوسرا، قربانی کرنے والا مسلمان جب قربانی کا جانور اللہ کے نام پہ کہتا ہے اللہ اکبر، بڑا پیارا جملہ ہے، سب کو اللہ اکبر، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ اللہ سے کوئی بڑا ہے؟ اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ وہ کہتا ہے لَتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، میں نے تمہیں یہ دن عطا فرمائے ہیں، ذی الحجہ کی راتیں دی ہیں، دن عطا کیے ہیں، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ صبح اٹھو تو اللہ کی تکبیرات بیان کرو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ شام ہو تو دن ہو، گھر سے نکلو، گھر میں ہو تو اپنے اللہ مہربان اللہ کو یاد کرو۔ کیا کہو گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ ہمیں اپنی تحلیل اور تحمید اور ذکر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ راتوں کو، دنوں کو، صبح کو، شام کو، بڑے قیمتی دن ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، له الملک وله الحمد وهو على كل شیء قدیر۔ اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، ہم تیری بڑائی بیان کرتے رہیں، تیرا ذکر کرتے رہیں، تجھے یاد کرتے رہیں، کرتے کرتے یاد کرتے کرتے تیرے دربار میں پہنچ جائیں۔ ہماری موت ایمان والی ہو، ذکر اللہ والی ہو، قرآن کی تلاوت والی ہو، قربانی کرتے ہوئے ہو، حج کرتے ہوئے ہو، عمرہ کرتے ہوئے ہو، اللہ کے حضور سجدہ ادا کرتے ہوئے ہو۔ اس کے لیے فکر کریں گے تو اللہ ہمیں یہ ایسی موت عطا فرمائے، اور یہ شان والی موت ہے، یہ عظمت والی موت ہے۔ اللہ ہمیں حرام کی موت سے ہماری حفاظت فرمائے، حرام کام کرتے ہوئے موت آ جائے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے، شراب پیتے ہوئے موت آ جائے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے، اور جوا کھیلتے ہوئے اگر موت آ جائے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرتے ہوئے اپنے دربار میں اٹھا لینا۔ قربانی کے یہ چند ایک مسائل آپ کی خدمت میں عرض کر دیے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بھینس ہو، بھینسا ہو، اونٹ کی عمر 5 سال، اس سے کم ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوتی، اور گائے، بھینس، بھینسا، بیل، ان کی عمر 2 سال ہو، 2 سال سے اگر کم ہے
تو اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ اسی طرح بکرا اور بکری ہے، اس کی عمر 1 سال سے کم ہو تو نہیں ہوتی۔ اور دمبا اور بھیڑ اگر 6 مہینے کی بھی ہو، سال والوں کے دور سے اگر دیکھا جائے، سال والوں میں چھوڑ دیا جائے، سال والے دمبا اور بھیڑوں میں، اور وہ اتنا فربا اور موٹا ہو کہ ان جیسا لگتا ہو تو اس کی جائز ہے۔ یہ مسائل ہر سال دہرائے جاتے ہیں۔ قرآن وہی ہے، شریعت وہی ہے، نئی چیز ہم اپنی طرف سے بیان نہیں کر سکتے۔ اصلاح کے لیے قیامت تک قرآن اصلاح کرتا رہے گا، شریعت مصطفی میرے اور آپ کی اصلاح کرتے رہے گی۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ایک حجاج کرام وہاں قربانی کریں گے، ایک ہم یہاں کرتے ہیں۔ تو انہی 10 دنوں میں، ذی الحجہ کے 10 دنوں میں، آخری جو 5 دن ہیں پہلے عشرے کے، 8 ذی الحجہ سے لے کر 8، 9، 10، 11، 12، یہ 5 دن حج کے ہیں۔ یہ 5 دن کس کے ہیں؟ حج کے ہیں۔ اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ یا اللہ بار بار جانے کی توفیق عطا، ادب کے ساتھ جانے کی توفیق، احترام کے ساتھ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے جو لوگ مسلمان چلے گئے ان کے حجوں کو قبول فرما، ان کی نسبت سے وہ دعا کریں گے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما۔ جس طرح حج کے مہینے 3 ہیں، اسی طرح حج کی قسمیں بھی 3 ہیں۔ میں عمرہ بیان کر رہا تھا پچھلے جمعے میں، مختصر کرتا ہوں، خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ عمرے کے 2 فرض، 2 واجب، 2 سنتیں، یاد کرنا یہ سبق، اس نیت سے کہ آئندہ میں جاؤں گا انشاءاللہ۔ نیت ہے سب کی، نیت ہو گئی، نبی گیا، اللہ عطا فرما دیں گے۔ 2 عمرے کے 2 فرض، 2 واجب، 2 سنت۔ پہلا فرض احرام، نیت، تلبیہ، میقات سے یہ باندھنا ہے، احرام، نیت، تلبیہ۔ احرام باندھ کر قبلہ رخ ہو کر، اور اس سے پہلے وضو یا غسل کر کے صاف ستھرے جسم کے ساتھ، جسم کی مکمل پاکیزگی کے ساتھ، 2 چادریں جن کے نیچے کچھ نہ ہو، بنیان نہ ہو، جراب نہ ہو، اور سلی ہوئی نہ ہو، انسلی ہو افضل ہے، 2 چادریں پہن کر، ابھی نیت نہیں کی، سر پہ وہی اوپر والی چادر کر کے قبلہ رخ ہو کر 2 رکعت نماز سنت الاحرام، 2 رکعت نماز سنت الاحرام۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل هو اللہ احد۔ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ ہائے ہائے کیوں پڑھی جاتی ہے؟ سمجھو مفہوم، مقصد، فلسفہ۔ قل یا ایھا الکافرون، رب کہتا ہے میرے دربار میں موحد بن کے آؤ، توحیدی بن کے آؤ، میں ایک ہوں، میں ایک ہوں، مجھے ایک مانو۔ میری توحید پر اقرار کرتے ہوئے دل دماغ کے ساتھ، دل زبان کی تصدیق کے ساتھ آؤ۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ اللہ تیری ذات میں سری والا بابا بھی شریک، پنگوڑی والا بھی شریک، دناکے والا بھی شریک، یا اللہ کوئی قبر والا پیر بھی شریک، کوئی فقیر بھی شریک نہیں ہے، نہیں ہے۔ لا شریک لک، اے اللہ تیری ذات و صفات میں اور تو چھوڑو، تیرا نبی بھی شریک، تیرے نبی کے صحابی بھی شریک نہیں ہے۔ مکمل صفائی۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی توحید والا بندہ، صاف دل والا بندہ میرے سامنے جب آ کے کہے گا نا لبیک اللہم لبیک، یہ لبیک کہے گا، میں ساری کائنات کو حکم دے دوں گا میرے اس بندے کی لبیک کے ساتھ ساری کائنات اپنی لبیک ملا لے، کائنات متحرک ہو جاتی ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ مردوں نے 3 مرتبہ اونچی آواز سے، اور عورتوں کی آواز پہ بھی پردہ ہے، چہرے کا بھی پردہ ہے، عورتوں کے پاؤں کی چلنے کی آواز پہ بھی پردہ ہے۔ یہاں تک شریعت کہتی ہے کہ اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر جس عورت نے پازیب پہنی ہوئی ہو تو وہ اپنے گھر کے اندر بھی دبا کر کے زور سے پازیب والے پاؤں کو نہ مارے، کہیں کوئی گلی سے گزرنے والا کوئی نوجوان اوباش اس کی آواز سن کر اس کے عزائم، اس کے ارادے برے نہ ہو جائیں۔ یہاں تک عورت کو اجازت نہیں ہے اذان کہے، عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بھری بے فتح تلاوت کرے۔ جب تلاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے، اذان کہنے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر گانا گانے کی اجازت ہے، ڈانس کرنے کی اجازت ہے، ناچنے کی اجازت ہے؟
اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اتنا برا ماحول ہو چکا ہے ہمارے اداروں کے اندر یہ بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، اداروں کے اندر ہم سمجھتے نہیں ہیں، دھیمی انداز سے ہمارے بچوں کے ذہنوں کو بنایا جاتا ہے، بچوں کے ذہن بنائے جاتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، آج فلاں ڈے ہے، آج فلاں ڈے ہے، آج فلاں ڈے ہے، وہاں سے میراثی کو بلا لو، وہاں سے کسی ٹون کو بلا لو، وہاں سے طبلہ بجانے والے کو بلا لو۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بچوں کا ذہن خراب کر دیا شروع سے۔ احرام نیت، یا اللہ میں تیری رضا کے لیے عمرہ کرتا ہوں، میرے لیے آسان فرما، قبول فرما، لبیک اللہ لبیک، ایک فرض ہو گیا۔ اور بڑی دھیمی انداز سے، بڑے نرالے انداز کے ساتھ آنکھیں جھکا کر کے وہ خانہ کعبہ شریف کے پاس جب حرم شریف میں داخل ہوں، یا اللہ سب کو نصیب فرما، یہ بہاریں ہم سب کو عطا فرما۔ اس جگہ کی حفاظت کرنی ہے، اور یہ حفاظت کرتے ہوئے جب مطاف میں قدم رکھے تو یوں اپنے دونوں ہاتھ فوراً آنکھوں کو جب لگائے بیت اللہ شریف کے اوپر، حجر اسود کا، خانہ کعبہ شریف کا یہ استقبال ہے، کانوں تک ہاتھ، بسم اللہ اللہ اکبر، یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ آنکھیں جھپکنے سے پہلے پھر بیٹھ کے دعا کرے، کھڑے ہو کے دعا کرے، رو رو کے مانگے، اللہ عطا فرماتے ہیں، مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ 60-70 سال کے بعد اللہ کے کعبے کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پہلی مرتبہ نگاہ اٹھا کے دیکھے گا محبت سے، اطاعت سے، عقیدت سے، اور اللہ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے، وہاں جلال ہے خدا کے کعبے کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے النظر الی الکعبۃ عبادۃ، اور مسلمانوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کعبے کو ایک نظر کے ساتھ دیکھنا، یہ دیکھنا ہی عبادت ہے، یہ دیکھنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، 120 رحمتوں کا، 70 للطائفین، 40 للمصلین، 20 للناظرین۔ ان میں سے 60 ان کے لیے ہیں، 60 ان کے لیے ہیں جو اپنے آپ، جو اللہ کے کعبے کے ارد گرد طواف کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، پہلا چکر، دوسرا چکر، تیسرا خدا کے کعبے میں حجر اسود ہے رکھا ہوا ہے، استلام کرتے ہیں۔ اور سنت یہ ہے کہ 7 چکروں میں اپنا استباع، اپنے موڑے کو، سجے موڑے کو، دائیں کندھے کو ننگا کرنا ہے 7 چکروں میں، اور 8 طواف، 8 استلام، بسم اللہ اللہ اکبر، ہتھیلیوں کو چوم لیا، انگلیوں کو نہیں چومنا، ہتھیلیوں کو چومنا۔ جائیں گے نا سب جائیں گے انشاءاللہ، ایسے ہی کرنا ہے، کریں گے۔ اور استباع بھی ہو گیا، پھر استلام کرنا ہے، پھر وہاں کھڑے ہو کر نیت کرنی ہے، یا اللہ تیری رضا کے لیے، تیرے کعبے کے 7 چکروں کا طواف کرنے کے لیے نیت کرتا ہوں، اے اللہ تو اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ نیت کی، اور دائیں طرف سے یہ کیا ادائیں ہیں، یہ کیا ادائیں ہیں، کچھ نہ پڑے، کچھ نہیں آتا، بس احرام باندھ کر یہ نیت کی ہے اور چکر شروع کر دے، بسم اللہ اللہ اکبر، استلام کیا اور چل رہا ہے، گھوم رہا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے مطاف کو ایسے سمجھ لو جیسے اللہ کی رحمت کا دریا بہ رہا ہے، اور حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا احرام باندھ کر غوطے لگا رہا ہے، غوطے لگا رہا ہے۔ 7 چکر مکمل ہو گئے، 8 استلام ہو گئے۔ 8 استلاموں کے بعد مقام واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور حجر اسود کو ضروری نہیں ہے کہ وہاں بوسہ جا کے دے، بس یہی بوسہ ہے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، چومنا اپنے ہاتھوں کو، گویا نیت یہ ہے کہ میں نے اللہ کے حجر اسود کو، جنت کا پتھر ہے، میں نے اس کو چوم لیا، اتنا قیمتی پتھر رب کائنات نے جنت سے اتارا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس مسلمان مرد نے، مسلمان عورت نے چوم تو نہ سکا، بوسہ تو نہیں دے سکا، استلام کر کے اس نے اپنا طواف مکمل کر لیا۔ قیامت کا دن ہوگا، رب کائنات عینان، 2 آنکھیں اس کو عطا فرمائیں گے، حجر اسود کو 2 آنکھیں عطا فرمائیں گے، بولنے کے لیے زبان عطا فرمائیں گے۔ زندگی کے سفر میں قیامت سے پہلے جس نے حجر اسود کا استلام کیا ہوگا، رب کائنات اس کو طاقت عطا فرمائیں گے، حجر اسود اپنی آنکھوں سے ساری کائنات پہ نگاہ سے دیکھ لے گا،
نظروں سے دیکھے گا اور رب کائنات کے حضور دعا کرے گا، سفارش کرے گا، اللہ فلاں فلاں بندے نے اتنے بڑے مجمع سے فلاں فلاں بندے نے مجھے بوسہ دیا تھا، استلام کیا تھا، میں تیرا جنت کا پتھر مجھے استلام کیا، مجھے بوسہ دیا، میں سوال کرتا ہوں، سفارش کرتا ہوں، رب ان سب کی مغفرت فرما دے۔ حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، ان کو جاتے وقت کہا کرو ہمارے لیے بھی دعا کیا کرو، یہ ضرور کہا کرو ہمارے لیے کیا کرو، دعا کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ میری امت کے ہر حاجی کی دعا کو قبول فرما۔ آمین بھی کہہ دو، آپ بھی کہہ دو، اے اللہ میرے امت کے ہر حاجی، حج کرنے والے، احرام والے، عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے، میرے حاجی کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اور ساتھ اگلا جملہ ملا دیا، رحمت دو عالم، جانی دو عالم، شان دو عالم، امام کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ میرا حاجی جس کی مغفرت کے لیے دعا فرما دے، اللہ اس کی بھی مغفرت عطا فرما۔ وقت مختصر ہے تو دو فرض، خانقاہ مشریف کا طواف 7 چکر 8 استلام، اور 2 رکعت نماز واجب الطواف۔ کیا کہنا ہے؟ 2 رکعت نماز واجب الطواف مقام ابراہیم پر۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل اللہ احد پڑھ کے خوب دعا کرے، اور پھر زمزم کے مٹکے رکھے ہوئے وہاں، زمزم کا پانی اس کے بعد پینا مستحب ہے، خوب پیے۔ ایمان والے کی، مومن کی نشانی ہے، خوب پیتا ہے، سیر ہو کے پیتا ہے، وہ سیر ہی نہیں ہوتا۔ اور منافق کی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور منافق کی علامت یہ ہے کہ اس کے گلے سے یہ پانی اٹکتا ہے، اٹک اٹک کے پیتا ہے، وہ پی نہیں سکتا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بڑا قیمتی پانی ہے، جس پانی کے ساتھ محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو دھویا گیا، اور جس پانی میں آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب طہن ڈالا ہوا ہے، امت کو نہیں بلایا، امت کو نہیں بلایا۔ محبوب خدا محمد مصطفیٰ کے جھوٹے پانی کو ساری امت قیامت تک پیتے رہے گی۔ رب کائنات نے اس میں شفا رکھی ہے۔ حق تعالی ہم سب کو کتاب اللہ و سنت رسول اللہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔